کی شکلوں کو سوروں کی شکل بنا دے گا۔ کوئی ضروری نہیں 4 پیر والا بندر جب بن جائے تب کہنا ہاں نہیں اب تو اللہ کے نبی کا ہو۔ تو میرے بھائیوں کسی کو مائک پر اس طریقے کی جملے کشی نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کوئی روب نہ دکھائے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ ارے ہم نے تو بال ٹھاکرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، ہمیں یہ روب و دبدبہ کوئی آدمی نہ دکھائے۔ میرے بھائیوں میرے ساتھیوں، ہم تو وہ ہیں کہ 5 ساڑھے 5 مہینے جیل میں رہے، لیکن یوگی کے ساتھ ہم نے سمجھوتا نہیں کیا ہے، ہم نے بی جے پی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ ہمارے پاس باقاعدہ یہ آئی ہے سارا کیس ختم، ساری چیزیں ختم، لیکن معاف ہم یہ کر دو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن نہیں گئے۔ آپ بدسلوکی کریں، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، اس بات کی اجازت میرے بھائیوں کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ہمارے علاقے میں کہاوت ہوتی ہے کہ گھر کا تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اس طریقے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس مولانا صادق صاحب آئے، میں نے ان سے دونوں باتیں کہیں۔ آپ کمیٹی کے صدر ہیں، مدرسے کے ذمہ دار ہیں، آپ ہمیں پہلے ٹائم دیں گے، ہم پہلے بولنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمیں بعد میں ٹائم دیں گے، ہم بعد میں بولنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کمیٹی طے کرے گی جرجیت صاحب کو 10 بجے بلوانا ہے یا 2 بجے بلوانا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شکایت ہوتی ہے کہ بہت بعد میں ٹائم، لیکن ملتا ہمیں وہی ہے اور آج تک ملتا ہے۔ لیکن صاحب اس طریقے کے فیصلے نہیں ہوں کہ جرجیت صاحب شروع میں بھی بولیں گے اور آخر میں بھی بولیں گے، اس طریقے کے فیصلے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو شروع میں بلوائیں، چاہیں تو آخر میں بلوائیں، اور ہم آپ کے اس چیز کے پابند ہیں۔ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی مانیں گے، لیکن اس بات کے ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم شروع میں بھی بولیں اور آخر میں بھی بولیں، یہ چیز غلط ہے۔ اور پھر آپ اس پر شیخی بگاڑیں کہ ہم اتنا دیتے اتنا دیتے، یہ کرتے وہ کرتے، تو معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، کوئی آدمی پاگل نہیں ہے۔ جرجیت صاحب کو 5 روپے اگر دے رہا ہے تو وہ فری میں دے رہا ہے، اس کو بھی اگر 10 کا فائدہ ہوگا تبھی وہ 5 روپیہ دے رہا ہے، ورنہ میرے بھائیوں کوئی آدمی نہیں۔ اگر آپ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، اور اگر ہے تو میں کوئی قسم کھا کر نہیں جا رہا ہوں کہ آئندہ نہیں آؤں گا، لیکن عزت و احترام میرے بھائیوں سب کا ہونا چاہیے۔ غلطی میری ہو 100 مرتبہ معافی مانگوں گا، لیکن جب غلطی نہ ہو تو میرے بھائیوں کسی کو مائک پر اس طریقے کی جملے کشی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی شکلوں کو سوروں کی شکل بنا دے گا۔ کوئی ضروری نہیں 4 پیر والا بندر جب بن جائے تب کہنا ہاں نہیں اب تو اللہ کے نبی کا حدیث دیکھ لو کہ یار وہ سور بن گیا اور وہ لیٹرین کھا رہا ہے نالی میں، تبھی آپ کہیں گے کہ نہیں اب حدیث صحیح ہے۔ نہیں، کسی کی حالت کو سور جیسا کر دے، کل تک اس کی بڑی عزت ہو، لوگ اس کے پیچھے گھومتے ہوں، اس کی توتی بولتی ہو، لوگ اس کی عزت کرتے ہوں، اور پھر اتنا ذلیل اللہ اس کو کر دے کہ وہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ آج اس کو کوئی اپنے پاس بٹھائے نہیں، ہٹ اس کو اپنے قریب بھی بٹھانا گوارا نہ کرے، تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اس کی حالت بھی سور جیسی کر دی ہے۔ اب اپنے سماج میں غور کر کے دیکھ لو کہ کن کی حالتیں سور جیسی ہیں، کن کی حالتیں بندروں جیسی ہیں، اور دیکھ لو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ گانوں کے شوقین ہیں اور نچانے والیاں اور ناچنے والیوں کے شوقین ہیں، ایسا تو نہیں کہ وہ شراب کے دل دادا ہیں، ایسا تو نہیں کہ وہ شراب کا نام بدل بدل کر پی رہے ہیں۔ میری امت کے افراد شراب پیئیں گے، دوسری چیز شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، تیسری چیز آلات موسیقی گانے کے آلات ان کے پاس، ان کے سروں کے پاس ہوں گے، گانے والیوں کو پسند کریں گے، گانے والیوں کے گانے سنیں گے، ان کی کمریں دیکھیں گے، ان کی مٹکانے کی سٹائل دیکھیں گے، ان کے حسن و جمال پر نظر ڈالیں گے۔ جب یہ زمانہ تم دیکھنے لگو کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تو انتظار کرنا، اللہ ان کو کبھی بھی زمین میں دھسا سکتا ہے اور ان کی شکلوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں بدل سکتا ہے۔ کبھی بھی یہ بندر بنائے جا سکتے ہیں اور کبھی بھی سور میں تبدیل کر دی جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور چیز فرمائی، بخاری کے الفاظ ہے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اندر ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے یستحلون الحر، جو زناکاری کو حلال سمجھ لیں گے، والحریر، اور ریشم کا کپڑا پہننا اپنے اوپر حلال کر لیں گے، والخمر، اور شراب کو حلال سمجھ کے پینے لگیں گے، والمعازف، اور گانے کے شوقین ہوں گے، گانے کے آلات ان کے پاس ہوں گے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 4 چیزیں اور بیان فرما دی ہیں۔ پہلی چیز، میری امت کے اندر ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے یستحلون الحل،
جو زنا کو حلال سمجھیں گے. گاؤں کی اور محلے کی کوئی لڑکی تیار نہیں, بازار میں جائیں گے, بک کریں گے, 500 روپے دیں گے اور جسم حاصل کریں گے. اس کو 500 روپے دینے میں اعتراض نہیں, اس کو 500 روپے لینے میں اعتراض نہیں, اس کو جسم لینے میں اعتراض نہیں, اس کو جسم دینے میں اعتراض نہیں. یہ حلال سمجھا جا رہا ہے. یعنی نہ لڑکیوں کو اعتراض ہے پیسہ دینے پر, لاؤ ہمیں دو, اور اپنا جسم وہ کہہ رہی ہیں یہ تو دھندا ہے, یہ تو ایک بزنس ہے. لڑکیوں نے اس کو ایک بزنس سمجھ لیا اور لڑکوں نے سمجھ لیا کہ جب اس کو وہ دھندا مان رہی ہیں, بزنس مان رہی ہیں, تو ہم تو اس کی مزدوری دے رہے ہیں, ہم تو اس کی قیمت دے رہے ہیں, اس میں برائی کیا ہے؟ ارے وہ اپنا جسم دے رہی ہے تو بدلے میں 1000 روپے بھی تو لے رہی ہے, اس میں برائی کیا ہے؟ یستحلون الحر, ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے کہ میری امت کے لوگ زناکاری کو حلال سمجھ کے کرنے لگیں گے. والحریر, اور ریشم کا کپڑا پہننا شروع کر دیں گے. ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے. ریشم ہمارے نبی کی امت میں عورتوں کے لیے تو جائز ہے, لیکن مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے. اور جس مرد نے ریشم کا کپڑا پہنا, قیامت کے دن اللہ اس کو آگ کا لباس پہنائے گا, گندھک کا لباس پہنائے گا. میرے بھائیوں, لوگوں کو ریشم کا کپڑا پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے. فرمایا استحلون الحر والحریر, لوگ زنا کو حلال سمجھ کے کریں گے اور ریشم کا کپڑا حلال سمجھ کے پہننے لگیں گے. والخمرہ, شراب کو بھی حلال سمجھ کے پینے لگیں گے. برائی کیا ہے؟ چلو نیند نہیں آ رہی, پی لیا. ٹینشن ہے, پی لیا. لوگ اس کو معمولی سمجھنے لگیں گے اور شراب کے دل دادا ہو جائیں گے. والمعازف, اور گانا سننے میں بھی کوئی برائی نہیں سمجھیں گے. اپنے سروں کے پاس ٹیلی ویژن لگی ہے, سروں کے پاس موبائل رکھا ہوا ہے, یہ زمانہ سب ہمارے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ. قیل ومتى یا رسول اللہ؟ قال اذا ظہرت المغنیات والقینات. اللہ کے نبی کی اس حدیث پر غور کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو, میری امت پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا, سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ, زمین کے اندر دھسایا جائے گا. یہ زمانہ آئے گا, لوگوں کو زمین کے اندر سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ, آخری زمانے میں یعنی قیامت سے پہلے تم دیکھو کہ لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا. وَقَذْفٌ, اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی. سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ, پتھروں کی بارش ہوگی اور ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی. قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا, ایسا کیسے ہوگا, یہ کب ہونے لگے گا؟ فرمایا اذا ظہرت المغنیات, جب گانے والیاں پیدا ہو جائیں, جب یہ گانے والیوں کو سے گانا گنوانے لگیں اور ان کو دیکھنے لگیں اور آلات موسیقی گانے کے سامان پیدا ہو جائیں, شراب کے دل دادا بن جائیں. میرے بھائیوں, ان تمام چیزوں پر غور کرو. رمضان کا مہینہ گزر گیا, کیا رمضان کے بعد ہم نے گانے بجانوں سے پرہیز کیا یا نہیں؟ شراب نوشی سے پرہیز کیا یا نہیں؟ شراب کو ہم نے چھوڑا یا نہیں ہے؟ گانوں سے ہم نے دوری اختیار کیا نہیں کی ہے؟ طوائفوں اور گندی عورتوں سے ہم نے ناچ اور گانے پر پابندی لگائی یا نہیں لگائی؟ یا اپنے بچوں کو دیکھنے سے منع کیا یا نہیں کیا؟ ٹیلی ویژن پر چلنے والی فلموں سے ہم نے اپنے گھر میں رکوایا یا نہیں رکوایا؟ میرے بھائیوں, ان چیزوں پر غور ہمیں اور آپ کو سب کو کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ, دو آوازیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی وہ لعنت بھیجے گا. یعنی دنیا میں بھی وہ ملعون ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ان کے اوپر نہیں ہوگی, اللہ کا غضب ان کے اوپر پڑے گا. دو آوازوں پر. کون سی ہے دو آوازیں؟ فرمایا دو آوازوں پر. کون سی ہے دو آوازیں؟ پہلی مزمار عند نعمت, خوشی کے موقع پر گانے کی آواز. شادی ہو رہی ہے, بینڈ باجا. شادی ہو رہی ہے, ڈی جے بج رہے ہیں. شادی ہو رہی ہے,
گانے چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا خوشی کے موقع پر گانے کی آواز یہ دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے. اللہ کی نظر رحمت نہیں پڑے گی، غضب کی نظر رہے گی ایسے لوگوں پر جو دنیا میں خوشی کے موقع پر گانے گاتے ہیں اور گانے بجواتے ہیں. اور دوسری آواز کون سی ہے جو دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون؟ فرمایا وَرَقَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، اور دوسری آواز مصیبت کے وقت رونے کی آواز. کوئی مر گیا، ہمارا بیٹا مر گیا، ہمارا باپ ماں کوئی، اور ہم بال نوچ رہے ہیں، گریبان پھاڑ رہے ہیں، چاک کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور اپنا سر مرنے والے کے سینے پہ پٹک رہے ہیں، واویلا چلا رہا ہے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اور ہم واویلا مچائیں. ایسے مصیبت کے موقع پر رونے والی آواز یہ دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے. ارے اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا. غم کے آنسو تو بہا سکتے ہو لیکن زور زور سے رونے کی اجازت نہیں ہے. مزمار عند نعمت، خوشی کے موقع پر گانے کی آواز ملعون ہے اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز بھی ملعون ہے. یہ دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے. میرے پیارے ساتھیوں، 1.25 گھنٹے کے اس خطاب کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ روزے کے اثرات ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، روزے کے اثرات اپنی زندگی پر ہم ظاہر کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر تقویٰ، ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کر کے گیا ہے، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا کر کے گیا ہے. اگر یہ ہم نے ثابت کیا تو ہمارے روزے اللہ کے ہاں قبول، اور اگر ایسا ثابت نہیں کر پائے تو ڈریے، اللہ رب العالمین کے پاس بھی ایک ڈسٹ بن ہے، کوڑے دان ہے. اگر ہمارے روزوں میں تقویٰ نہیں ہے، روح نہیں ہے، تو اللہ بھی ایسے روزوں کو کباڑ کھانے میں اور کوڑے دان میں ڈال دے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لے، اور جو ہم نے گناہ کیا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے. اور میرے بھائیوں، ساتھ میں پھر ایک اعلان میں کر دیتا ہوں آپ سے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ہوں اس اسٹیج پر. آپ نے بہت محبتیں کی ہوں گی اور سنا ہے کہ جب ہم جیل میں تھے تو بڑی دعائیں کی ہیں آپ لوگوں نے، مسجدوں سے بھی دعائیں ہوئیں. حالانکہ آج مجھے تھوڑی سی تکلیف بھی ہوئی، اور تکلیف کیوں ہوئی اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہی ہوں گے. میں اس کو ایشو نہیں بنانا چاہ رہا تھا. ہمارے پاس جب 20 مرتبہ فون جاتا ہے اور 20 مرتبہ ادھر ادھر سے جگاڑے لگا کر جب لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں تب ہم پروگرام دیتے ہیں. اگر آپ کو ہمارے پروگرام سے کوئی خلش ہے، نہیں چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے گھر پہ خود دینے نہیں آتے ہیں. لیکن یہ اچھی چیز نہیں کہ کسی مہمان کے ساتھ آپ بدسلوکی کریں، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں. اس بات کی اجازت میرے بھائیوں کوئی نہیں دے سکتا ہے. ہمارے علاقے میں کہاوت ہوتی ہے کہ گھر کا تو کتا بھی شیر ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اس طریقے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس مولانا صادق صاحب آئے، میں نے ان سے دونوں باتیں کہیں. آپ کمیٹی کے صدر ہیں، مدرسے کے ذمہ دار ہیں، آپ ہمیں پہلے ٹائم دیں گے، ہم پہلے بولنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں بعد میں ٹائم دیں گے، ہم بعد میں بولنے کے لیے تیار ہیں. یہ کمیٹی طے کرے گی جرجیت صاحب کو 10 بجے بلوانا ہے یا 2 بجے بلوانا ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. شکایت ہوتی ہے کہ بہت بعد میں ٹائم، لیکن ملتا ہمیں وہی ہے اور آج تک ملتا ہے. لیکن صاحب اس طریقے کے فیصلے نہیں ہوں کہ جرجیت صاحب شروع میں بھی بولیں گے اور آخر میں بھی بولیں گے. اس طریقے کے فیصلے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو شروع میں بلوائیں، چاہیں تو آخر میں بلوائیں، اور ہم آپ کے اس چیز کے پابند ہیں. کمیٹی جو فیصلہ کرے گی مانیں گے، لیکن اس بات کے ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم شروع میں بھی بولیں اور آخر میں بھی بولیں. یہ چیز غلط ہے. اور پھر آپ اس پر شیخی بگاڑیں کہ ہم اتنا دیتے اتنا دیتے، یہ کرتے وہ کرتے. تو معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، کوئی آدمی پاگل نہیں ہے. جرجیت صاحب کو 5 روپے اگر دے رہا ہے تو وہ فری میں دے رہا ہے. اس کو بھی اگر 10 کا فائدہ ہوگا تبھی وہ 5 روپیہ دے رہا ہے، ورنہ میرے بھائیوں کوئی آدمی نہیں. اگر آپ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، اور اگر ہے تو میں کوئی قسم کھا کر نہیں جا رہا ہوں کہ آئندہ نہیں آؤں گا. لیکن عزت و احترام میرے بھائیوں سب کا ہونا چاہیے. غلطی میری ہو 100 مرتبہ معافی مانگوں گا، لیکن جب غلطی نہ ہو تو میرے بھائیوں کسی کو مائک پر اس طریقے کی جملے کشی نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں کوئی روب نہ دکھائے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں. ارے ہم نے تو بال ٹھاکرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے. ہمیں یہ روب و دبدبہ کوئی آدمی نہ دکھائے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہم تو وہ ہیں کہ 5 ساڑھے 5 مہینے جیل میں رہے، لیکن یوگی کے ساتھ ہم نے سمجھوتا نہیں کیا ہے، ہم نے بی جے پی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ہے. ہمارے پاس باقاعدہ یہ آئی ہے، سارا کیس ختم،
اب ساری چیزیں ختم، لیکن معاف ہم یہ کر دو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن نہیں گئے۔ ابھی ہم سے کہا گیا صاحب MP صاحب آ رہے ہیں، آپ چلے جائیں اسٹیج پر بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا مجھے تھوڑا سا دور رکھیے، کیونکہ بنگال سے میرے پاس بہت فون آ رہے ہیں، بڑے بڑے MP اور MLA کے فون آ رہے ہیں، بنگال سے کیبنٹ منسٹروں کے بھی فون آ رہے ہیں کہ الیکشن کا زمانہ ہے، جیسے آپ نے پہلے پرچار کیا تھا اب بھی کر دیجئے، لیکن ہم نہیں جا رہے ہیں۔ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کیونکہ میڈیا میں چلا تھا ممتا کا مولانا، ممتا کا مولانا۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے پیسوں کی دھمکی مت دیجئے، لاکھوں روپیہ لوگ اس الیکشن میں میرے قدموں پہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، منہ مانگے رقم ڈالنے کے لیے تیار ہیں کہ میرے پرچار میں آ جاؤ، لیکن چونکہ میرے ساتھ بھی ایک رنجبو ہے، ایک کشش ہے، میرے ساتھ بھی ایک دکھ ہے، اور میرے ساتھ بھی ایک مجبوری ہے، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ میں ہائی کورٹ کی کچھ جو باؤنڈیشن ہے اس کی بنیاد پر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، نہ کسی MLA کے ساتھ، نہ کسی MP کے اوپر، اور نہ میں کسی جلسے میں اس وقت اسٹیج پہ جاؤں گا جب کوئی MP ہوگا، کوئی MLA ہوگا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پھر کوئی میڈیا والا اچھال کر کہے کہ دیکھیے ممتا کا مولانا، یوگی کا مولانا، اویسی کا مولانا، پھلا مولانا۔ تو ہماری اس مجبوری کو بھی آپ سمجھیے، ہم آپ کے MP کے ساتھ اسٹیج پر آ جائیں اور یہ چیز ہمارے جیل میں جانے کا سبب بن جائے، ہمارے اوپر دوسرا مقدمہ ٹھک جائے، تو ہم آپ کی بات تو ٹھکرا دیں گے، آپ کا مشورہ تو ٹھکرا دیں گے، لیکن ہم اپنے فیوچر کو بھی دیکھیں گے اور اپنے مستقبل کو بھی دیکھیں گے اور ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے وہی کیا جو ہمارے لیے بہتر تھا، لیکن آپ کے جلسے میں ہم آئے ہیں، اس لیے یاد رکھیے گا، مہمان کو عزت دینا سیکھیے، ورنہ اپنے علاقے کے اندر تو سب ہیرو ہوتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بہرحال ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہم یہاں 5-10 منٹ رہیں گے، تھوڑی دیر، ہم سے محبت ہے آپ کو، تو آئیے آپ اپنے جامعہ اسلامیہ نجم الہدیٰ کے لیے ہمارے کہنے پر بھی 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے جو دینا چاہیں اسٹیج پر آ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میں 10 منٹ بیٹھوں گا، اس 10 منٹ میں آپ کی محبت دیکھتا ہوں کیا ہے ہمارے ساتھ، اس 10 منٹ میں آپ ہماری کتنی بات مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔